अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم دینی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے۔ ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں کیا فرمایا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سماعت کریں، اس کے بعد اصل موضوع پر باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے ہم نے بوجھ کو اتار دیا۔ یہاں آپ سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی جو آپ الجھنے، جو دقتیں محسوس کرتے تھے، ہم نے اس سے تمہیں نجات دے دی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ یعنی نبوت کا جو بوجھ تھا، جو ذمہ داری کا احساس تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جو فکر تھی، ان کو جہنم سے بچانے، جنت میں داخلہ دلانے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا، اور جتنی کوششیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ نبوت کا بوجھ، یعنی نبی ہونا، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، یہ اتنی ذمہ داری کا کام تھا کہ اس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی اس کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے کہ مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے تھے۔ اور ایک ایک فرد کے پاس جس کو بھی سمجھتے تھے کہ اسے سمجھانا چاہیے، اللہ کے نبی اس کے پاس جاتے تھے، اس کو دین بتاتے تھے، اسلام بتاتے تھے، دعوت توحید اس کے سامنے پیش کرتے تھے، فکر میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بوجھ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یعنی آج 1400 سال بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، پیارے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں پیش کی، جس طرح سے محنتیں کی، وہ سب کا ذکر مکمل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اپنے ذکر کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتایا ہے۔ 5 وقتہ اذان میں جو اذانیں ہوتی ہیں، وہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جملہ بھی وہاں پر
آتا ہے جو مؤذن کہتا ہے، ایسے ہی اور دیگر مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک یقیناً پریشانی کے بعد آسانی ہے، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ دو آیتیں ایک معنی کی بڑی اہم آیتیں ہیں کہ کوئی بھی کام ہو شروع میں دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اور آدمی کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی اس میں اچھے جذبے سے، اچھی نیت سے، صحیح طریقے سے اس میں لگا رہتا ہے، اس کام کو کرتے رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت سب تک پہنچا دی، اب آپ فارغ ہو گئے تو اب شکر کے طور پر اور اپنے آپ کو تھکاؤ، یعنی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اور لگاؤ اور اللہ کی کثرت سے عبادت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی جانب رغبت کرو، اپنے رب کی جانب لب کو اپنے رب کی عبادت میں مزید مشغول رہو۔ یہ سارے معنی کیے گئے ہیں۔ دینی بھائیو، اس صورت کے پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بارے میں بہت ساری باتیں اس آیت میں، ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی کا ایک طرح سے یہ ایوارڈ ہے جو اللہ کی جانب سے ملا ہے کہ نبی آپ نبوت کا بوجھ اتنا محسوس کرتے تھے کہ آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، یعنی آپ کے لیے بہت مشکل ترین کام تھا جو آپ نے انجام دیا اور آپ نے اسے پورا کیا۔ اب آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ دینی بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام کے بعد تابعین تک، تبع تابعین تک، دیگر ائمہ محدثین تک، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہم سب تک پہنچا ہے۔ لہذا ہم پر، آپ پر، ہم سب پر سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اور پیارے نبی کا ہمیں اور آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، یہ ساری چیزیں پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس امت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے بھی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہیں، تو یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، اس لیے بھی ہمارے دل میں اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ دینی بھائیوں، کسی سے بھی محبت کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، 3 وجہ ہوتی ہے محبت کی۔ نمبر 1، خوبصورتی، کسی بھی چیز میں، کسی بھی شخص میں خوبصورتی ہوتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ خوبصورت چیزیں اسے پسند آتی ہیں، اب وہ جو بھی ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، جو بھی ہو، بہت خوبصورت پھول ہو، آدمی کا دل اس کی طرف بھی لپکتا ہے، بہت اچھا منظر ہو، بہت اچھا سین ہو، پہاڑ ہے، اس میں جھرنا بہ رہا ہے، ہریالی ہے، انسان کا دل اس کی طرف بھی لپکتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ بہت خوبصورت آسمان میں ایک منظر بنا ہو، آدمی اس کو دیکھ کر بھی اس کی طرف لپکتا ہے۔ چمچماتی بہت خوبصورت گاڑی ہو، آدمی اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو انسان کا دل ایسا ہے کہ خوبصورت چیزوں پر لپکتا ہے اور اس کو چیزیں پسند آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماؤں نے نبی سا کوئی بچہ نہیں دیکھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے
کہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا، اتنے آپ حسین تھے۔ ایک صحابی رسول تعریف کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی کہ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک مرتبہ میں دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے چہرے کو پاتا کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین دکھ رہا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہے۔ چاند یہ خوبصورتی کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ دینی بھائی، اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ آپ کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ تو خوبصورتی کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی جس میں اللہ کے نبی بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا دیگر لوگوں کو محبت تھی کہ پیارے نبی دکھتے تھے ایسے۔ دوسری وجہ کمال، کمال مطلب کسی کام میں، کسی فن میں، کسی عمل میں انسان اسے اتنے اچھے ڈھنگ سے کرے کہ اس کا کام دیکھ کر کے آدمی خوش ہو جائے، اس کا وہ کام دیکھ کر کے آدمی خوش ہو جائے۔ اس وجہ سے بھی آدمی کو محبت ہوتی ہے کسی سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں تو اس کے ایجاد کرنے والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک کمال کا کام کیا ہے۔ آج ہم اور آپ اتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں، کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی بمبئی میں ہے، لیکن پھر بھی ایک کوشش کے ذریعے یہ موبائل وجود میں آیا، اپلیکیشن وجود میں آیا، تو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی جس نے بھی کیا بہت کمال کی چیز ہے، جس نے بھی بنایا بہت کام کی چیز بنائی ہے۔ اب اگر کبھی وہ اچانک ہمارے سامنے آئے کہ انہوں نے اس چیز کو بنایا ہے تو دل میں ایک احترام پیدا ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، لیکن کوئی کام آدمی کرتا ہے جو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس کے تئی دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ پوری انسانیت کے حق میں اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کسی اور کا کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرب کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں انصاف دیا اور پھر بچیاں لوگوں نے پالنا شروع کیا، ورنہ پہلے دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی لے جا کر کے درگور کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی روشنی میں ظلم کو مٹایا۔ ظلم ہوتا تھا پہلے، کیسا رہتا تھا کہ کسی کی بیوی کی یا کسی کے شوہر کی وفات ہوئی، کوئی عورت ہے اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، شوہر مر گیا، تو ایک رواج کیا تھا کہ جھٹ سے کوئی آدمی آتا اور ایک کپڑا اٹھاتا اور اس عورت پہ پھینک دیتا۔ اب وہ عورت اس کی ہو گئی، وہ عورت اس کی ہو گئی، اس کی پراپرٹی اس شخص کی ہو گئی۔ یہ ایک ظلم پایا جاتا تھا۔ امیر طبقہ غریب طبقے پر جس طرح سے چاہے ظلم کرے، کوئی میٹر نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اس کو انصاف دلانے والا نہیں ہے۔ تھے پھر بھی کچھ لوگ انصاف کی باتیں کرنے والے، انصاف کی کوشش کرنے والے تھے، لیکن عمومی طور پر ظلم غالب تھا۔ شراب پینا عام تھا، زناکاری بدکاری یہ عام بات تھی، اس کو کوئی برائی نہیں مانا جاتا تھا۔ ایسے ہی اور بچوں کو قتل کر دینا، فاقے کے ڈر سے، آگے کھلانے پلانے کے ڈر سے اولاد کو پیٹ میں ہی مار دینا، یہ سب عام بات تھی۔ اس کے علاوہ دوسروں کی زمین ہڑپ لینا، تجارتوں میں دھوکہ دینا، مال غبن کر، یہ سب بالکل عام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت اور کوشش کے ذریعے لوگوں کو ایک بہترین زندگی ملی، اس لیے بھی دلوں میں محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا
اور جو بھی یہ کام کرے. آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے سماج میں یعنی ہمارے آج کے موجودہ سماج میں بھی سوشل کام کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. کیوں پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ جو سوشل کام کرتے ہیں کسی اور کے روپے پیسے سے کریں لیکن تھوڑا سا بھی وقت نکالتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری قوم کو نجات دے دی. پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ذریعے ایک سیدھی راہ دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت. تیسری چیز جس کی وجہ سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی انسان کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، یعنی اس کا مشن تو اپنی جگہ پر، اس کا کام تو اپنی جگہ پر، اس کی ذاتی صفات، ذاتی کچھ ایسی چیزیں دیکھے آدمی کہ جس کی وجہ سے اس سے امپریس ہو، اس سے محبت پیدا ہو جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرتے تھے لوگوں پر، احسان، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. انہیں اچھائی برائی بتانا یہ تو آپ کا مشن تھا. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر لوگوں کے ساتھ احسان کرتے تھے، معاف کر دیتے. کسی نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ پر ظلم کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. اب وہ انسان کتنا پگھل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ضرورت سمجھی تو اسے مال دے دیا. اب وہ انسان کتنا پگھلے گا کہ یہ آدمی میرے کام آ رہا ہے، کتنا پگھلے گا، اس کے دل میں کتنی محبت پیدا ہو جائے گی. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاڑ میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. ایک سفر میں لوٹ رہے تھے لوگ، تو دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لیٹ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے تھے. آپ نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی تو وہ دشمن جو آپ کو مارنا چاہ رہا تھا وہ آیا اور اس نے وہ تلوار اٹھا لی. پیارے نبی کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تلوار تانے کھڑا ہے. اس نے کہا کہ محمد بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے. دینی بھائی یہ بھی اس میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ دیا کہ حالات ہمارے بالکل مخالف ہو، ہر چیز ہمارے اپوزٹ میں کھڑی ہو، پھر بھی اللہ پر یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ اس لاسٹ مومنٹ پر بھی اللہ اگر چاہے تو ہمارے حق میں وہ کام ہو جائے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک طرح سے انکار ہے. اگر ہم کسی چیز میں مایوس ہو جاتے ہیں تو ایک ناحیے سے ہم اللہ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں. یعنی ہم عملی طور پر یہ گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی اب ہمیں نہیں بچائیں گے. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کس مومنٹ پر، کس لمحے پر آپ کی مدد کر دے آپ نہیں جانتے. اس لیے آخری دم تک اللہ پر یقین اور بھروسہ رہنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. ایسے ایک صاحب بیٹھے، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، اس میں باتوں میں انہوں نے کہا کہ شوگر کی بیماری کو ہمیں اپنا جیون ساتھی سمجھنا چاہیے. اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو اسے کیا سمجھنا چاہیے کہ وہ جیون ساتھی ہے. اب جیون ساتھی ہے تو وہ ہمیشہ ساتھ میں رہنے والی بیماری، وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اب آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، شوگر میں جو احتیاط کیا جاتا ہے وہ احتیاط کریں گے، بد پرہیزی نہیں کریں گے، پرہیز کریں گے تو آپ کو شوگر سے نقصان نہیں پہنچے گا. اور اگر آپ بد پرہیزی کریں گے اور خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی. اچھا، یہ بات انہوں نے کہہ دی. کئی لوگ بیٹھے تھے، سب نے ہاں کیا کہ ہاں صحیح بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لوگوں کو یہی سمجھ میں آ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو کہ صحیح بات ہے. لیکن وہی مولوی صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے جب ان کا یہ جملہ سنا اور اتنی شدت سے سنا، کتنی شدت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی بھر ساتھ میں رہنے والی بیماری ہے، تو انہوں نے عقیدے کا ایک مسئلہ ذکر کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے.
یہ آپ کیا سکھا رہے لوگوں کو کہ جس کو شوگر ہو گئی ہے وہ اللہ سے گویا شفا مانگنا ہی چھوڑ دے کہ اب تو یہ ہمیشہ رہے گی؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ اس سے ٹھیک نہیں ہوتے، بیماری خطرناک ہے، ہو جاتی ہے، رہتی ہے، بہت مضر بھی نہیں کہ آدمی فوراً مر جائے، لیکن شفا کا انکار نہ کرو، شفا کا کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا اس کا انکار مت کرو۔ ایسی بات مت کہو کہ ایک مریض، شوگر کا مریض کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہ کرے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں بٹھا رہے کہ جیون ساتھی ہے، ابھی ہمیشہ رہنے والی بیماری، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً اصلاح کی۔ کوئی بھی بیماری ہو، خطرناک سے خطرناک بیماری ہو، وہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا دے دیں گے۔ لہذا اللہ سے ہر پل ہر لمحے بندے کو کسی بھی مسئلے میں امید برقرار رکھنا چاہیے، امید باقی رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ اللہ کی مرضی اگر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں تو شفا دیتے ہیں، اس مشکل سے نکال دیتے ہیں، اگر بندے کے حق میں کچھ اور بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں نکالتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے، اس پر بھی ہمیں خوش رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے، اللہ کی مرضی۔ جو پوری کائنات چلاتا، میں نے اس سے کہہ دیا، کئی بار اس سے کہا، کئی بار اس سے مانگا، اور پھر بھی وہ نہیں دیتا ہے، وہ رحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں میری اپنی بھلائی، اس میں ضرور میرا کوئی فائدہ ہے، یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ تو دینی بھائیو، ذکر یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ دیکھیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، تلوار آپ کی طرف کیے کھڑا ہے، آس پاس میں کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں جو آپ کا دفاع کرے، آپ کو بچا سکے، پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری حفاظت میرا رب کرے گا۔ یہ جملہ سننے کے بعد، یہ یقین اور یہ عقیدہ دیکھنے کے بعد وہ آدمی کپکپانے لگا۔ دیکھیے دینی بھائیو، آدمی جب مطمئن رہتا ہے نا، یقین کے ساتھ رہتا ہے، تو شیطان اس کے سامنے کمزور پڑتا ہے، وہ کمزور پڑتا ہے، کیونکہ بندے کا یقین اعتماد اللہ پر ہے۔ اور جب بندہ گھبرا جاتا ہے، الجھن میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، تو ڈر انسان کے دل میں جب بسا رہتا ہے تو اسے انسان تو چھوڑیے، دوسرے مخلوقات بھی ڈراتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کتا دیکھ کر کے ڈرتے ہیں، تو کتے لوگ بھی ان کے پیچھے پڑتے ہیں، یا بلی دیکھ کے ڈرتے ہیں تو ان کو ڈراتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، جسم کے اندر توانائی آتی ہے، اور دل سے ڈر نکل جاتا ہے، تو اب یہ الٹا اس کو ڈراتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم اللہ پر یقین کی بات کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اللہ پہ بھروسہ، یقین ہے تو یہ ہماری مضبوطی ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اس سے ہمیں پاور ملتی۔ اور جب گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ہمارا کمزور ہوتے رہتا ہے تو ہم دوسری چیزوں کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، پھر دوسری چیزوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے ہیں، رسول ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، کتنا درجے کا ان کے اندر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ، پیارے نبی نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ اب وہ آدمی تھر تھرانے لگا، اور اسی کپکپاہٹ میں اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کے اسے اٹھا لیا تلوار کو، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے پھر اسے بالآخر معاف کر دیا۔ اب ایسا شخص جس کی جان پر بڑائی تھی، اس کی جان اللہ کے نبی نے معاف کر دی، یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ جو دو سیکنڈ پہلے آپ کی جان لینا چاہتا تھا، اب آپ اسے مار سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے اسے آزاد کر دیا، اسے معاف کر دیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر کے لوگ پھر آپ کی گرویدہ ہو جاتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ دینی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، جن لوگوں نے آپ کے کام کو دیکھا، جن لوگ کو اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے کا شرف بلا شبہ ان کو بہت ساری خیر، برکتیں، بہت ساری رحمتیں اور بہت ساری دنیا اور آخرت کی بہت ساری نعمتیں ملی۔ یقیناً آج اتنے سالوں بعد ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے نبی سے محبت کیسے ہو، کیوں ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ باتیں آپ آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت کیوں ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ان کا بہت بڑا احسان، جیسا میں نے بتایا بہت بڑا احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا، مسواک، اور کثرت سے کرتے تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ ہر شخص ہر آدمی اتنی پابندی سے مسواک کرے تو یہ دشوار ہو جائے گا، ہر آدمی کے اندر ایک جیسی طاقت نہیں رہتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی بالسواک لامرتهم بالسواک، کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر دشوار ہو جائے گا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کرے تو میں اس کا ضرور حکم دے دیتا. یعنی پسند اتنی تھی مسواک کرنا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پھر دشواری میں لوگ پڑ جاتے، اس لیے میں نے اسے واجب نہیں کہا کہ واقعی جیسے وضو کرنا ضروری ہے ایسے ہی مسواک کرنا بھی ضروری، ورنہ لوگ دقت میں پڑ جاتے. اللہ کے نبی کو جب بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دو چیزیں بتائی جاتی کہ یہ آپشن میں کوئی چیز رہتی تو اللہ کے نبی جس میں آسانی رہتی اللہ کے نبی اس کو اختیار کرتے کہ میری امت اس کو اختیار کرے گی، اس پر وہ عمل کر لے گی، یہ ان کے لیے دشوار ہو جائے گا. ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو آسانی رہتی تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے. دینی بھائی یہ پیارے نبی کا احسان ہوا. دوسری چیز یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو ہم مومن نہیں ہوں گے، ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے نبی سے محبت ہمیں سب سے زیادہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ساتھ میں تھے، پیارے نبی سے انہوں نے کہا، باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت سوائے اپنے نفس کے، یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر کے باقی دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو، آپ سے زیادہ پیارا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نقص ہے، ابھی کمی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک پورا مکمل کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے، اس کے اہل و عیال سے، اور بھی دوسری حدیث اس معنی میں ہے اس کے اپنی ذات سے، اس کے مال سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. جب یہ اس درجے پہ بندہ پہنچ جائے گا کہ مجھ سے زیادہ پیارا اسے کوئی نہیں، یہاں تک کہ خود اس کی جان بھی نہیں، تب وہ مکمل مومن ہوگا. یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دینی بھائیوں ہم اللہ کے نبی سے کیوں محبت کریں؟ کیونکہ ہمیں کامل مومن بننا ہے. مکمل مومن کے لیے شرط ہے کہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، اور تبھی ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس تبھی مل سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 عادتیں ہوں، 3 خوبیاں ہوں، 3 خصلتیں ہوں تو اسے ایمان کی چاشنی ملے گی. جیسے ہم کھاتے ہیں کوئی مٹھائی، رسگلہ یا گلاب جامن یا اور اس طرح کی جو دوسری مٹھائیاں ہوتی ہیں، الگ الگ علاقے میں الگ الگ اس کا نام ہوتا ہے، جس میں چاشنی نکلتی، مٹھاس نکلتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی بھی مٹھاس ہے. ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ بندے کو کب ملتا ہے؟ جب اس میں 3 چیزیں ہوں. اس میں پہلی چیز یہ کہ سب سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت، تو اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کا مزہ ملے گا. نمبر 2، اس شخص کے دل میں کسی بھائی کے لیے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، یعنی میں آپ لوگوں میں سے کسی سے محبت کروں تو صرف اللہ کے لیے محبت کروں، آپ لوگ مجھ سے محبت کریں صرف اللہ کے لیے، باقی میرا آپ کا کوئی دوسرا رشتہ نہیں. آپ کے دل میں میرے لیے محبت، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے محبت صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم مومن بندے ہیں، آپ اللہ کے لیے مجھ سے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بس. باقی کوئی ذاتی فائدہ نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں کہ مجھے ان سے پیسہ مل جائے گا، مجھے ان سے
کوئی دوسرا بینیفٹ ملے گا، کوئی تجارت بڑھ جائے گی، پراپرٹی بڑھ جائے گی، دنیا کی کوئی لالچ، صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، کہ مومن بندوں سے محبت کرنی چاہیے، تو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس ملے گی۔ تیسری چیز کفر، اتنا ناپسند ہو کہ جیسے آدمی کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے۔ ہم میں سے آپ میں سے کسی کو آگ میں اٹھا کر ڈالا جائے تو اس سے بچنے کے لیے آدمی کتنے جتن کرے گا، کتنی کوشش کرے گا، کتنا چیخے گا، چلائے گا، کتنا اس کو اپوز کرے گا، 100%۔ ایسا ہی کفر یا کفریہ عمل یا شرکیہ عمل یا شرک کا کوئی کام، کفر کا کوئی کام ہمیں اتنا ہی گھناؤنا ہونا چاہیے، اتنا ہی ہمیں اس سے نفرت کرنی چاہیے، اتنا ہی ہمیں وہ ناپسند رہے۔ جب یہ تین چیزیں ہمارے دل میں آ جائیں گی تو ہمیں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ دینی بھائی، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایک لمبی آیت ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری تجارتیں، تمہارا گھر بار، تمہاری کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے، زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ انہی میں تو آدمی بھٹکتا ہے، انہی چیزوں میں بھٹکتا ہے، انہی ساری چیزوں میں آدمی بھٹک کر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو بیٹا بہت عزیز ہے، کسی کو بیٹی بہت عزیز ہے، کسی کو بیوی بہت پیاری ہے، کسی کو اس کا اپنا خاندان بہت پیارا ہے، کسی کو مال اور دنیا بہت پیاری ہے، تو انہی سب چکر میں تو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے، انہی میں الجھا رہتا ہے نا۔ ایک آدمی کو تجارت، بزنس بہت پیارا ہے تو نمازوں کی پرواہ نہیں، پھر اللہ کیا چاہتا ہے اس کی پرواہ نہیں رہے گی۔ ایک آدمی کو اپنی شکل و صورت بہت پسند ہے، ہینڈسم دکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے، نہیں پرواہ، کیوں کہ وہ سوچتا میں ہینڈسم کسی اور دوسری طرح سے دکھوں گا، تو اس کو پیارے نبی کی سنت سے زیادہ کیا پیارا ہو گیا؟ اس کی اپنی خوبصورتی۔ دیکھیے بہت آسان انداز میں بتا رہا ہوں، بہت آسان انداز، اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ کیا پیارا ہے؟ اپنی خوبصورتی، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ داڑھی چھیل دیتا ہے۔ کسی کو اپنا گھر بار زیادہ اچھا لگتا ہے تو گھر، ایک بنگلہ، ایک اچھا فلیٹ بنانے۔ شیخ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو بات چل رہی تھی کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم شیخ آپ کا میوٹ ہو گیا، ایک بار آن کیجیے۔ جی آئی آواز؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی، تو ہمارے دلوں میں دینی بھائیوں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، تاکہ ہم پورے دین پر عمل کریں۔ دیکھیں ایک بات اور بتاؤں کہ جب انسان کوئی کام دل سے کرتا ہے تو اس کو اچھے ڈھنگ سے کر پاتا ہے، اور جس کام کو کرنے میں دل نہ لگے تو بندہ اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا، صرف فارمیلٹی کرتا ہے۔ دل کس کام کے کرنے میں لگتا ہے؟ جس سے دل میں محبت ہوتی ہے۔ بہت لاجک بات ہے، لاجیکل بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ ہمارا دل نماز پڑھنے میں، ہمارا دل دیگر عبادتیں انجام دینے میں کب لگے گا؟ جب دل میں محبت ہوگی، اس کام کو لے کر کے چاہت ہوگی، اور چاہت نہیں ہوگی تو اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں انجام دے سکتے۔
اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. جب سب سے زیادہ چاہت اللہ اور اس کے رسول سے رہے گی، باقی گھر والے، گھر، تجارت، بزنس، یہ سب بعد میں، تو انسان کی پوری کوشش پہلے اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے گی، اس کے بعد ان چیزوں پر اس کا دھیان آئے گا. لیکن اگر اس کو چھوڑ کر کے اس نے اصل دل دنیا میں لگا دیا، دنیا طلبی میں لگا دیا، تو پھر اس کو ایز اے فارمیلٹی وہ پورا کرے گا، عبادتیں یا شریعت کے قانون یا شریعت کی چیزیں، اور اصل اسے سمجھ بیٹھے گا. تو دینی بھائی یہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اچھا، کہیں بات آتی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ سے محبت ہے، ہمارے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ایکچول میں محبت ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں یا کچھ کام ایسے ہوں گے نا جس سے پتہ چلے گا ہاں محبت ہے کہ نہیں محبت. دیکھیے، یہ اس کا انکار تو خیر کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مسلمان کے دل میں سرے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی. ایسا نہیں، ہر مسلمان کے دل میں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، یہ تو متفقہ بات. لیکن جتنی محبت ہوتی ہے کیا وہ اتنے کا پابند ہے؟ نہیں. ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھیں، محبت ہے میرے دل میں، اللہ اور اس کے رسول محبت ہے، آپ کے دل میں بھی ہے، دیگر بھائیوں کے دل میں یقیناً ہے، لیکن وہ محبت دنیا کی محبت سے کم ہے. اسی لیے ہم دنیا میں زیادہ گھسے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی پرواہ نہیں کرتے. دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے. دینی بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. موضوع کا تو دوسرا پہلو تھا کہ اس کے تقاضے کیا ہے، یعنی اگر حقیقت میں محبت ہے تو کیا دکھنا چاہیے، کیا ثابت ہونا چاہیے، وہ آپ دیکھیں. پہلی چیز دینی بھائیوں کہ اللہ اس کے رسول سے اگر سچی محبت ہے، یا اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم بالکل سچی محبت رہے، تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو دین اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو مکمل طور پر فالو کریں. مکمل طور پر، یہ نہیں کہ تھوڑا سا فالو کر لیا، ادھر ادھر سے کر لیا اپنے کام کی چیز جو اپنے دنیا میں آڑے نہیں آ رہی ان چیزوں کو لے لیا، باقی سب پر نہیں. ایسا نہیں، مکمل دین سیکھیں، مکمل دین کو فالو کریں. ایک آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے 30 سال 35 سال 32 سال، جب بھی اس کے پاس استطاعت ہو فرض ہو جاتا ہے حج، یعنی اس کے پاس میں اتنی دولت آ گئی کہ وہ حج پر جا سکتا ہے اور حج کا سفر وہ کر سکتا ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا. کیوں؟ اور مال کما لو، اور مال کما لو، اور مال کما لو، اور پراپرٹی بنا لو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ نماز پڑھتا ہے، حج کے لیے نہیں جا رہا ہے. تو دینی بھائی ایسے نہیں چلے گا. آپ پورے دین کو پورے دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ فالو کرو. یہ پہلا تقاضا. اگر اللہ اور اس کے رسول سے ایک دم سچی محبت ہے تو پورے دین کو اپنی پوری کوشش جھونک دو کہ پورے دین پر عمل کریں. وہ بات الگ ہے کہ آپ پورے دین کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھار شیطان کسی چیز میں آپ کو بہکا دیتا ہے، آپ سے غفلت کروا دیتا ہے، آپ سے سستی کروا دیتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ دوسری چیز ہے. آپ مکمل طور پہ فالو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، تو شیطان ہے، لگا ہے، نفس ہے انسان کا لگا ہے، وہ بہکا دیتا ہے. اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، پھر سے اپنے کام کو شروع کرے. دینی بھائی، دوسری چیز ایک دم سچی تڑپ رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کا ہمیں ساتھ ملے جنت میں. کتنی حسین بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بڑے چرچے ہیں، جن کے بڑی باتیں ہم سنتے ہیں، جن کے کارنامے ہم سنتے ہیں، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے، ان کے ساتھ میں ہم رہیں. یہ کب نصیب ہوگا دینی؟ جب ان کے راہ پر رہیں گے تبھی، ان کو فالو کریں گے تبھی یہ نصیب ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی؟
تم نے جنت میں جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے. یعنی قیامت کب آئے گی یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو جب آنا تب آ جائے گی. پابند کس چیز کے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ عبادت کریں، اللہ کے دین کو فالو کریں. تو اس میں کتنی محنت کی تم نے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تمہیں نہیں کر پایا، یعنی فرض کی پابندی کرتا تھا، نفل کے اہتمام کرتا تھا، لیکن وہ اپنے طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ میری بہت ساری عبادتیں نہیں ہیں. آج آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے تو بھی کبھی کبھار شیطان اس سے گھمنڈی بنا دیتا ہے، اس کا بھی غرور پیدا کر دیتا ہے، اس کا بھی گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو دینی بھائیوں، پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اندر لیکن ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس نے بتایا، ایک نیکی کے طور پر بتایا کہ میں محبت کرتا ہوں. تو پیارے نبی حالانکہ وہ پورے دین کو فالو کرتا تھا، اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں کم عمل کرتا ہوں، اس لیے اس نے یہ بات کہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یا دوسری بات میں انت مع من احببت، کہ آپ انہی کے ساتھ رہو گے جن سے آپ محبت کرتے ہو. تو اگر ہم پیارے نبی سے محبت کریں گے، آپ کے صحابہ سے محبت کریں گے، تو ان کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا، یہ ہمارا فائدہ ہے. اور اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کی راہ پر چلیں. ان کی راہ پر چلیں گے تو ان کا ساتھ ملے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا ہمارا اور آپ کا. دینی بھائی، تیسری چیز امتثال امرہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک اگر پہنچے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ، اس کو بڑے دھیان سے سنیں اور اس کو عمل کی نیت سے سنیں، اس پر عمل کریں گے. اچھا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، میں اس پر عمل کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، میں اس سے دور رہوں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے، تب تو آپ کی محبت سچی محبت، تب تو ہماری محبت سچی محبت. اور اگر نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو دینی بھائی صرف زبان سے دعویٰ کرنا یہ کوئی نہیں مانے گا. یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے. میں یہ کہوں اپنے والد صاحب سے کہ ابا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ابا کہ بیٹا یہ جا، میرا چیک ہے بینک میں، ڈپازٹ کر کے آ جا، یا یہ چیز ہے اس کو دے کے آ جا، یا یہ کام کر دو. میں بولوں نہیں، محبت بڑی کرتا ہوں لیکن یہ سب نہیں کر سکتا. تو اس محبت کا فائدہ کیا فائدہ ہے محبت؟ وہ تھوڑی سی اگر محبت کہیں دل کے گوشے میں بھی ہو تو کام نہیں آئے گی. وہ محبت کیا کام آئے گی دینی بھائی؟ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت ہو کہ آپ کا حکم، آپ کا فرمان، اس پر ہم مر مٹے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم بالکل بےتاب رہیں اور اس پر عمل کریں. پھر ایک مرتبہ سمجھاتا ہوں کہ اصل یہی ہے کہ ہم اس پر عمل میں لگے رہیں، لیکن کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی لی تھی، تو اس کو کوڑے لگائے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد لایا گیا، اس نے پھر سے شراب پی لی تھی، پھر اس کو کوڑے لگائے گئے. تو اس موقع پر کسی نے کہا کہ کیسا آدمی ہے، بار بار مار پڑتی پھر بھی کچھ برا بھلا کہا، شخص کو کچھ برا بھلا کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے مت بولو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اصل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، عمل کریں، نیکی کریں، پورے اسلام کو فالو کریں. پھر بھی کبھی کبھار ہم سے غلطی ہو جائے گی تو اس سے انشاءاللہ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ہمیں اس پہ توبہ کر لیں، ہم استغفار کریں، وہ الگ مسئلہ ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرے سے بہت سے لوگ یہ سارے دین اسلام سے دور ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی طور پر اللہ کے رسول کی کوئی سنت کا اہتمام نہیں، کوئی ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں پایا جاتا ہے. ہاں اکا دکا پایا جاتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اکا دکا سے کام نہیں چلے گا. آپ پورے عمل کو، پورے دین کو فالو کرو، کبھی کبھار کوئی چیز چھوٹ جائے اس کو توبہ استغفار کر لو. دینی بھائی، اگلی چیز ہے عدم الرضا بالاساءۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر کبھی ہو جائے تو اس پر آدمی بے چین ہو جائے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو میں نے نبی کی نافرمانی کر دی. کیونکہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی کا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناخوش نہ ہو جائے، ان کے خلاف کام کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ بھی دل ہونا چاہیے آدمی کا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام وہ نہ کرے۔ ایسے ہی دینی بھائیوں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے تو کثرت سے پیارے نبی پہ درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم تشہد میں درود بھیجتے ہیں، مسجد میں جب ہم آئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ ایسے جب پیارے نبی کا نام سنیں تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ جب دعا کریں تو اللہ کی حمد کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ جمعہ کے دن کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں ہیں، علامتیں۔ دینی بھائی ایسے ہی اللہ کے نبی کے گھر والوں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، تمام صحابہ سے ہم محبت کریں، یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل میں پیارے نبی کی محبت کے تقاضے ہیں جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی کی ایک ایک حدیث سے محبت کریں، ایک ایک فرمان سے محبت کریں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسرا کوئی اس حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا بتایا، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہمارے وہ نبی ہیں، ہمارے وہ رسول ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے، جتنا بتایا ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، اس کے اگینسٹ کیوں جاتے ہو؟ ان سے بڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ یہ ہماری ذمہ داری، اگر ہمیں سچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دینی بھائی آخری بات اس حوالے سے وہ یہ کہ پیارے نبی نے جو دین، جو اسلام ہمیں دیا، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ایک مکمل دین ہے۔ اور مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ اس میں ہم کچھ گھٹائیں گے کہ کچھ کم کر دے، کوئی چیز ایکسٹرا آ گئی، نہیں گھٹا سکتے کہ نہیں ہم یہ نہیں مانتے۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، یعنی زکوٰۃ ان پر فرض ہے، تو میں ان سے لے کر آؤں گا، یہ اگر انکار کرتے ہیں تو نبی نے جو دین دیا تھا اس میں سے ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں، اس کو ماننے سے منع کر رہے ہیں، میں ان سے قتال کروں گا۔ اتنا خفا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اور کیا بھی، لوگوں کو سدھارا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی کی مرضی کا نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، وہ پورا دین ہے۔ اس میں آپ کوئی چیز کم کر دیں، یہ برداشت باہر ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آدمی کوئی چیز کم کرے۔ ایسے ہی دینی بھائیو، کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے کہ اور بتا دینا چاہیے تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی اچھائی بھلائی، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے، اتنا کمپلیٹ ہے، نہ اس میں کچھ کم کریں گے نہ اس میں کچھ بڑھائیں گے۔ اچھا کتنا بتایا ہے، یہ اگر دیکھنا ہو کہ کتنا بتایا ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں جو چیزیں تھیں، جو انہوں نے کیا، وہ جس پر عمل کیا، جتنے جذبے سے عمل کیا، اللہ نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایسا ہی عمل کریں، لوگ ایسا ہی ایمان کو فالو کریں، ہدایت پر ہے، سیدھی راہ پر، یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ تو دینی بھائیوں، بعد میں اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے یا پیارے نبی کی محبت کا نام لے کر کے کوئی ایسی چیز دین میں لا رہا ہے جو دین میں تھی ہی نہیں، تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ ایک طرح کا الزام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ بتانا چاہیے تھا لیکن آپ نے مس کر دیا، یا آپ نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں اس کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے جتنا بتایا اسے پورے دل و جان سے اس پر عمل کرے، لوگوں کو بتائے۔ پیارے نبی نے جو بتایا اس کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے اس کو پکڑیں، اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اس کی اصلاح کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا سب پورا اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، یہی اصل محبت کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام محترم مجھے بتائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، یہ 4 ائمہ میں سے امام مالک بھی ایک ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ احرام وہیں سے باندھیں جہاں سے آپ کی میقات ہے، یعنی حاجی احرام اپنے اپنے میقات سے باندھتے ہیں۔ جیسے ہم ہندوستان والے جائیں گے تو ہماری الگ میقات ہے، کوئی دوسری جگہ سے آ رہا ہے اس کی الگ میقات ہے۔ تو جو میقات ہے یعنی جہاں ایک جگہ ہوتی ہے، الگ الگ دیش، الگ الگ علاقے، الگ الگ سمت کے لوگوں کے لیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بتا دیا تھا۔ تو جو آپ کی میقات ہے آپ وہاں سے باندھیں۔ تو اس نے کہا میں اور پہلے سے باندھوں گا، میں اور پہلے۔ اچھا عمل کیا کرنے جا رہا ہے؟ احرام باندھنے جا رہا ہے نا، حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھے گا، اللہ کے لیے باندھے گا۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے امام مالک سے کہ میں اور پہلے باندھوں گا، اور آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے، آپ ناپسند کیوں کر رہے ہیں؟ تو
تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے زیادہ حجت نہیں کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کسی زبردست فتنے میں پڑو گے یا کسی اللہ تعالیٰ کے کسی سخت عذاب کا شکار ہو جاؤ. اس نے کہا امام صاحب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک آیت پڑھی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ ڈر کھاؤ. ڈرو کس چیز سے؟ کہ تم رسول کے طریقے سے، رسول کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام کرو. اس بات سے ڈرو. تم جب رسول کے طریقے سے ہٹ کر کچھ کرو گے تو تمہیں ڈر ہونا چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ کہ تم کسی سخت فتنے میں پڑ جاؤ گے یا اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. یہ کہہ کر کے اس کو جواب دے دیا. کیا پتہ چلا دینی بھائیوں کہ ائمہ کرام اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نیکی اور ثواب کے نیت سے بھی آدمی ہٹ نہیں سکتا. احرام باندھنا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کہ چلو پہلے سے بھی باندھ لیں. 4 رکعت ظہر کی نماز فرض ہے. اب کوئی آدمی سوچے نہیں لاؤ 5 پڑھ لیتا ہوں. کیا کرنا ہے اس میں؟ رکوع ہی کرنا ہے، سجدہ ہی کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنا ہے، لاؤ 5 پڑھ لیتا ہوں. نہیں گنجائش، کوئی گنجائش نہیں. جیسے 4 کے بجائے کوئی 3 پڑھتا ہے تو ہم اس کی پکڑ کرتے ہیں، ایسے 4 کے بجائے کوئی 5 پڑھے گا تو اس کی بھی ہم پکڑ کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. لیکن اسی محبت کا نام لے کر کے آپ دین کے نام پر ان کی میلاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد منائے. اس کی کہاں سے گنجائش؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتی تھی پیارے نبی سے. ابو بکر کرتے تھے، عمر کرتے تھے، عثمان کرتے تھے. دینی بھائیو صحیح حوالوں سے کوئی ایک مثال نہیں ملتی، ایک روایت نہیں ملتی، ایک بات نہیں ملتی کہ کبھی انہوں نے منایا ہو یا انہوں نے منانے کو پسند کیا ہو. کبھی کہیں کچھ نہیں. کئی 100 سالوں بعد جا کر کے کسی نے اس کو عیسائیوں سے امپریس ہو کر کے، عیسائیوں سے متاثر ہو کر کے اس کو ایجاد کیا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ دین کا اس پر لبیدہ چڑھا دیا اور دین سمجھ کر کے آج بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مناتے ہیں. اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ عجیب عجیب دلیلیں ہیں. بہرکیف اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا تفصیل کے ساتھ میں. صرف ایک بات بتاؤں کہ کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں، کتنی بھونڈی دلیل ہے. کہتے ہیں ہمیں اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی پیدائش کے دن ہم خوش ہوتے ہیں. جب اس کا برتھ ڈے آتا ہے تو ہم کیا رہتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور اس کی خوشی میں ہم سب کے سب خوش رہتے ہیں. پورے گھر والے پارٹی ارینج کرتے ہیں، کیک لاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور اس پر بچے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں. تو ایک بیٹے سے اتنی محبت کہ آپ یہ سب کرتے ہو تو رسول تو نبی ہے، رسول ہے، ان کا ہم برتھ ڈے کیوں نہ منائیں؟ دینی بھائیو اسلام میں اسی کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اپنے پیدائش کا جشن منائے. یہ خود ایک عیسائیوں سے آئی ہوئی ایک چیز ہے. اس کو آپ دلیل بنا کر کے اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھا رہے ہیں آپ؟ محبت الگ چیز ہے، محبت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن محبت میں آپ کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی، اس کی گنجائش نہیں ہے. محبت میں خلاف شریعت کام نہیں کیا جا سکتا ہے، شریعت کے خلاف کام نہیں کیا جا سکتا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوگ منانا جائز نہیں ہے؟ باپ کی وفات ہو جائے، ماں کی وفات ہو جائے، بیٹے کی وفات ہو جائے، بیوی کی وفات ہو جائے، 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں منا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس میں دیا. اس سے زیادہ آدمی سوگ نہیں مناتا. دل میں تکلیف ہے بات الگ ہے، لیکن اس سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے. سوگ مطلب کہ آدمی کام دھندا بند کر دے، آدمی ہر چیز کر کے خالی بس اسی غم میں، اسی افسوس میں، اسی کی یاد میں ڈوبا رہے، ایسی کیفیت طاری ہو سکتی کسی پر. تو 3 دن سے زیادہ نہیں. اس کے بعد آدمی کو نارمل ہونا ہے اور نارمل ہو کر کے اپنی زندگی میں لگنا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے کاموں میں لگنا ہے، اپنی دنیا کے کاموں میں لگنا ہے. وہ بیٹھ کے سوگ مناتا رہے، ڈپریشن میں چلے جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اب کوئی کہے کہ نہیں مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، ہوگی بھائی محبت، میرے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی ہے. مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت، اس لیے میں 4 دن مناؤں گا، 5 دن مناؤں گا. کیوں منائیں گے آپ اس لیے نہیں منائیں گے کہ اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں، اس لیے نہیں منا سکتے آپ. تو دینی بھائی یہ مسئلہ سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کو ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان کے دل میں بھی محبت ہے، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، یقیناً محبت ہے.
لیکن محبت میں ہم شریعت کے خلاف جا کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی ہے، طریقہ دیا ہے کہ ایسے ہی زندگی گزارو۔ اب آپ ہی کی محبت کا نام لے کر کے آپ ہی کے خلاف جائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو دینی بھائی اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت کے نام پر بھی شیطان ہم سے الٹی سیدھے کام کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی کے دین میں کچھ بھی جیسے گھٹانا گناہ ہے، ایسی کسی چیز کو بڑھا دینا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے دوست احباب کے دلوں میں پیارے نبی کی محبت ٹوٹ کر کے اٹوٹ درجے تک اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہم سبھی خاص طور پہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔